اللہ کہتا ہے رو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ ابھی وقت ہے، سانسیں چل رہی ہیں، توبہ سنی جا رہی ہے، نیک اعمال ہو سکتے ہیں، گناہ چھوڑے جا سکتے ہیں، اس سے پہلے کہ زندگی ختم ہو جائے، اعمال نامے اور توبہ کے دروازے بند ہو جائیں، اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ کچھ رشتے اللہ خود ختم کرتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتے ہیں۔ برائی کا جواب بھی اچھائی سے دیں یا پھر خاموش رہیں تاکہ آپ کے اندر کی خوبصورتی برقرار رہے۔ زندگی میں دو دروازے ہمیشہ کھلے رکھیں، ایک اپنی غلطی ماننے کا، دوسرا لوگوں کو معاف کرنے کا۔ یہی اصل سکون کا راستہ ہے۔ جوانی میں بے روزگاری موت کا دوسرا نام ہے۔ یا اللہ سب بے روزگار نوجوانوں کو حلال روزگار دے، آمین۔ بڑھاپے میں فرشتہ بننے سے بہتر ہے انسان جوانی میں فرعونیت چھوڑ دے۔ وقت ہر کسی کو سکھا دیتا ہے، ہر تعلق رشتہ ناتا تب تک زندہ ہے جب تک آپ دوسروں کے معیار اور توقعات پر پورا اترتے ہیں۔ فکر کرو گے تو خود جلو گے، بے فکر رہو گے تو دنیا جلے گی۔ ساون کی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کچے مکانوں اور بالخصوص غریب گھرانوں کی مدد فرمائے، آمین۔ آپ کی ایک مسکراہٹ سے دنیا میں اور بہت سی مسکراہٹیں پھیل سکتی ہیں۔ یقین کیجئے یہ دنیا کی واحد وبا ہے جس کے پھیلنے سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک ماں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ خود کو کسی کا محتاج نہ بناؤ، کیونکہ جب کوئی آپ پر مہربان ہوتا ہے تو آپ کی برائیاں بھول کر عطا کرتا ہے، اور جب وہ آپ سے ناراض ہوتا ہے تو آپ کی اچھائیاں بھول کر عطا روک دیتا ہے۔ صرف اللہ کے محتاج ہو، اللہ راضی ہو یا ناراض اپنی عطا نہیں روکتا۔ انسان مرتا نہیں، مار دیا جاتا ہے، لفظوں، لہجوں اور رویوں سے۔ بہت سادہ طبیعت کے تھے ہم بھی، بہت سادہ طبیعت کے تھے ہم بھی، مگر جب لوگوں کی چالاکیاں دیکھیں تو بدل لیا خود کو۔ جو زیادتی یہ سوچ کر کی جاتی ہے کہ کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا، تو پھر ایسے معاملات رب کے دربار میں بڑی جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ جب تم بند دروازوں پر راضی رہنا سیکھ لیتے ہو تب اللہ تمہارے لیے معجزوں کے دروازے کھولتا ہے۔ دوست کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر نہ مارو، بلکہ اسے تراش کر دیکھو، شاید ہیرے سے زیادہ انمول ہو۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ جو لوگ تمہیں نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں دراصل وہ تم سے بلند ہونا چاہتے ہیں مگر ہو نہیں سکتے۔ ایک دوسرے کی قدر کرنا سیکھیں، کیونکہ نہ زندگی واپس آتی ہے نہ لوگ۔ 10 بار حج کر لو، 10 مسجدیں بنا لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں تو اللہ بھی راضی نہیں ہے۔ تنہا رہ لیں لیکن اپنا معیار نہ گرائیں، عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ احساس تب مرتا ہے جب سمجھانے والے تھک جاتے ہیں اور سننے والے بدل نہیں سکتے۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑ جائیں تو کڑوے نہ لگیں۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی بند دروازے کی طرف دوڑ پڑے تھے اور خدا نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے۔ کبھی اگر لگے کہ تمہارے لیے بھی دروازے بند ہیں تو جان لو
کہ تمہارا اور یوسف علیہ السلام کا خدا ایک ہی ہے۔ چیزوں کی قیمت ملنے سے پہلے ہوتی ہے اور انسان کی قیمت کھونے کے بعد۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اللہ مانگنے پر دیتا ہے تو غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے۔ دیہاتوں میں مت بسو، وہاں کے لوگوں کو اپنی سے زیادہ دوسروں کی زندگی میں دلچسپی ہوتی ہے۔ وہاں تازہ دودھ، سبزیاں تو مل جاتی ہیں، مگر وہاں لوگوں کی نظر، حسد اور جلن نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کی نسل کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔ آنکھوں کا پانی اور دل کی کہانی اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ والد کو پانی پلانے کا اجر۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اپنی چھوٹی عمر میں اپنے والد کو ایک مرتبہ پانی پلایا، اللہ بروز قیامت اسے آب کوثر سے 70 مرتبہ پانی پلائے گا۔ سبحان اللہ۔ میری تمام مرد و خواتین سے موت بنا گزارش ہے کہ اپنے گھر کے مردوں سے خواتین اور خواتین سے مرد حضرات بلا وجہ نہ الجھیں، بیجا فرمائش کو ختم کر دیں، کمانے والوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالیں کہ وہ کچھ غلط کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ کم کھائیں، سادہ پہنیں اوڑھیں، کمپرومائز کریں اور خوشحال رہیں۔ انہیں ذہنی مریض نہ بنائیں۔ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بخشے۔ آمین ثم آمین۔ زندگی پرفیکٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے پاس ہماری چاہت کا سب سامان ہو۔ پرفنکشن تو یہ ہے کہ چاہے ہم زندگی کی جس بھی سٹیج پر ہوں، ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو، ہمیں عزت و عافیت حاصل ہو اور سب سے بڑھ کر ہمیں اللہ کا شکر کرنے کی توفیق حاصل ہو۔ وہ جھونپڑی جہاں عورت مسکراتی ہے اس عالی شان محل سے بہتر ہے جہاں عورت روتی ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ کسی دوسرے کی خوشی کا سبب بنیں گے تو اس کے بدلے میں آپ کو خوشی بھی ملے گی اور ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر بھی پائیں گے۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی کی محتاجی بدترین اذیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے۔ کسی کو کمزور اور حقیر نہ جانو، کیونکہ راستے کا چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔